یو خزا دوارا خزا درے خزا سلور خزا مرضی ایک کر لے دو کر لے تین کر لے چار کر لے پر کسی لڑکے سے نہیں کر سکتا کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتا عورتوں میں سے چار پسند کر کے نکاح کر لے ایک مرد کے ماتحت چار عورتیں رہ سکتی ہیں ایک عورت چار مردوں کے ماتحت نہیں رہ سکتی غیرت اسلام نے سکھائی ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں چار بیویاں تو آ سکتی ہیں کتنی چار بیویاں تو رہ سکتی ہیں لیکن ایک بیوی کے چار خاوند نہیں ہو سکتے ایک بیوی کے دو خاوند نہیں ہو سکتے ایک بیوی کے تین خاوند نہیں ہو سکتے ایک خاوند کی دو بیویاں بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں سلور بھی ہو سکتی ہیں او پٹھانوں خوش ہو ونجو توجہ ہے اللہ نے اجازت دی ہے توجہ ہے بھائی اجازت دی ہے کتنی اگلا قانون بھی ذکر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا اگر تم انصاف نہ کر سکو اگر تم خرچہ نہ پورا کر سکو اگر تم اس کو مکان نہ دے سکو اس کو نہ نفقہ سکنا نہ دے سکو تو پھر اللہ فرماتے فواحدہ یو خزا کافی دے یو خزا بس کافی ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت اچھا اللہ کریم نے جو اجازت دی ہے جو قانون ذکر فرمایا ہے ساتھ اللہ پاک نے فرما دیا ہے وہ دیکھو اللہ کا قانون اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا برزخا وحجرا مہجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا اللہ پاک نے انسان کو ایک پانی کے بوند اور قطرے سے بنایا اللہ فرماتے ایک قطرے سے بننے والا انسان میں تیرے ساتھ کیا کیا انعام کیا کیا ہے جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ تو نکاح کر لے ایک بھی کر سکتا ہے دو تین چار بھی کر سکتا ہے پھر اللہ پاک فرماتے میں نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا تو حقیر بھی تھا تو فقیر بھی تھا اللہ کریم فرماتے ہیں میں تیری حقارت کو بھی ختم کر دیا میں نے تمہیں عزت اور شان کا مقام دیا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس نکاح کی وجہ سے سسرال والے انعام سے نوازا اب تو سسرال والا بھی بن گیا اب تو اہل و عیال والا بھی بن گیا اب تو گھر بار والا بھی بن گیا اس لیے اللہ پاک نے ایک حکم کے دیا ہے کہ آپ نے نکاح کرنا ہے پر نکاح عورت سے کرنا ہے دو کرے تب بھی اجازت ہے تین کرے تب بھی اجازت ہے چار کرے تب بھی اجازت ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہو توحید والو پنج پیریان دے توجہ ہے پنج پیریان دے ہو موحدو ہو توحید کا دعویٰ کرنے والوں اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والوں اس نکاح کی خواہش کے اندر اندھا نہ ہو جانا کسی کی محبت کے اندر غرق نہ ہو جانا تباہ نہ ہو جانا توجہ ہے برباد نہ ہو جانا اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے دائرے کے اندر ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں دو بھی کر لے تین بھی کر لے چار بھی کر لے پر جس جگہ میں منع کروں وہاں ایک بھی نہیں کرنا دو بھی نہیں کرنا تین اور چار بھی نہیں کرنا اللہ فرماتے نکاح تو کر سکتا ہے شادی تو کر سکتا ہے خاندان کا انتخاب تو
کر سکتا ہے، لیکن اگلا قانون بھی میرا سن لے، لا تنکح المشرکات۔ او موحد بندہ خیال کرنا، ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا جو شرک کرنے والی ہو۔ کون سی؟ شرک کرنے والی، قبر کی پوجا کرنے والی، حجر کی پوجا کرنے والی، جھنڈی کنڈی کو سلام کرنے والی، دربار اور مزار پہ جھکنے والی، مردوں کو پکارنے والی اور وہاں جا کے حاجتیں مانگنے والی۔ لا تنکح المشرکات، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اللہ کب تک یہ بیکاٹ چلتا رہے گا؟ کب تک یہ سلسلہ انقطاع تک رہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں حتی یؤمننا، جب تک وہ توحید کو نہ مانے اس وقت تک موحد کا نکاح کسی مشرکہ عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او مومن بندہ، موحد بندہ، اس خوبصورت عورت کا جو تو نے انتخاب کیا ہے، اس کا بہر ظاہر تو خوبصورت ہے، لیکن اندر اس کے شرک والی گندگی نجاست موجود ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ موحد پاک ہے، پاک گھر کے اندر نجس چیز نہیں آنی چاہیے، نہ پاک عورت نہیں آنی چاہیے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک باندی ہو، لونڈی ہو، کام کاج کرنے والی، محنت مزدوری کرنے والی، ظاہری طور پر شکل صورت بھی نہیں ہے، حسن اور جمال بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، مگر کمال یہ ہے تو لونڈی مگر اللہ کی توحید کو ماننے والی ہے، شرک نہیں کرتی، کفر نہیں کرتی، بدعت نہیں کرتی، رسم نہیں کرتی، خلاف قانون کوئی عمل نہیں کرتی، اس کو ترجیح دینا، اس کے ساتھ نکاح کر لینا، وہ اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہے، اس کا مال بھی، اس کا جمال بھی، اس کا حسن بھی آپ کو پسند ہے، لیکن اللہ فرماتے وہ میری پسند نہیں ہے، وہاں شادی نہیں کرنی۔ پھر آگے اللہ پاک نے مردوں کو بھی پابند کر دیا ہے، مردوں کو اللہ پاک نے کہا کہ او مردو تم نے بھی خیال کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ پھر موحد عورت ہے، موحدہ عورت ہے، توحید پرست عورت ہے، اللہ پاک اس کو بھی کہتے ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اللہ پاک نے اعلان کر کے فرما دیا کہ او توحید پرست عورتیں، او میری توحید کو ماننے والی، تم نے بھی خیال رکھنا ہے کسی مرد کا حسن پسند آ جائے، اس کی کوٹھی پسند آ جائے، اس کی گاڑی پسند آ جائے، تو تم نے یہ نہیں کہنا میں سے نکاح کرنا ہے۔ اور ٹوکری اٹھانے والا، مزدوری کرنے والا، کام کاج کرنے والا، جس کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، لباس مکان بھی اچھا نہیں ہے، لیکن ہے کون جس کے دل میں یہ موجود ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ ہے توحید والا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس بندے سے بہتر ہے جو بندہ مشرک بھی ہے، جو بندہ کافر بھی ہے، جو بندہ بدعتی بھی ہے، اس سے ہر لحاظ سے وہ ایک غلام بہتر ہے جس کا مکان بھی نہیں ہے، جس کا لباس بھی اچھا نہیں ہے، جس کا کھانا پینا بھی اتنی اعلیٰ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ایمان ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔
عورتوں کو بھی اللہ پاک نے حکم دے دیا، مردوں کو بھی اللہ نے حکم دے دیا۔ مردوں کو کہا کہ کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا، عورتوں کو کہا کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کرنا۔ ہاں والا عبد مؤمن خیر من مشرک، جو مشرک ہے اس سے بہتر ہے ایک لونڈا ہو، ایک بردہ ہو، ایک غلام ہو، اس سے نکاح کر لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کم از کم تیری دنیا اور تیری آخرت تو اس سے بن جائے گی نا، دنیا میں بھی سانس سکھ کا لے لے گی، اور جب دن قیامت کے رب کے دربار میں ایسی خاتون آئے گی تو اس کا داخلہ سیدھا جنت میں ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، او لوگو، یا معاشر الشباب، او نوجوانوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جن کے اندر طاقت موجود ہے، جن کے حالات درست ہیں، وہ شادی کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ جو بندہ شادی اور نکاح کرتا ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیری آنکھیں گناہ سے بچ جائیں گی، تیرا دل دماغ گناہوں سے بچ جائے گا، تیری نفسانی خواہش کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ، اگر اس پہ تیری طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، شادی نہیں کر سکتا، ابھی کچھ دیر ہے، ابھی کچھ دیر ہے، پیسے نہیں ہے، مکان نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، ابھی تیاری میں لگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دیر کے اندر تو نے کیا کرنا ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر تو روزے رکھنا شروع کر دے۔ جب تو روزہ رکھے گا تیرا جسم کنٹرول میں رہے گا، تیرا ہاتھ اور تیرے پاؤں کنٹرول میں رہیں گے، تیری خواہش تیرے کنٹرول میں رہے گی۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من ارادہ، جو بندہ یہ دل میں ارادہ کرتا ہے ان یلقی اللہ طاہرا مطہرا، میں دنیا سے جاؤں تو میرے ذمے گناہ بھی نہ ہو، میرے ذمے جرم بھی نہ ہو، میرا نام اعمال گناہوں سے پاک ہو۔ من ارادہ ان یلقی اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر، پھر پاک اور آزاد عورت سے نکاح کر لے۔ اگر تیرا ارادہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جاؤں طاہرا مطہرا، پاک بے باک لولاک شفاف ہو کے جاؤں، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی ذمہ جرم نہ ہو، ان گناہوں سے پاک ہو کے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ فلیتزوج الحرائر، پاک دامنا عورت کے ساتھ نکاح کر لے۔ نکاح کا حکم دیا ہے پر عورت کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ کوئی بندہ بیریش لڑکے کو پسند کر کے شادی کی کوشش نہ کرے، وگرنہ میرے قانون کی بغاوت ہو جائے گی، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کریم کی طرف سے یہ تانا ملے گا اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، یہ قوم زیادتی کرنے والی ہے، اللہ نے ان کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں اور یہ مردوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ نے عورتیں بنائی ہیں، یہ لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ فعل لوط کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ لوطی قوم ہے جن سے نے یہ قانون بنایا، وہ سارے لوطی، وہ صدر بھی لوطی، وزیر بھی لوطی، مشیر بھی لوطی، کبینہ بھی لوطی، اور جو لوطی فعل کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اس بندے پر یہ عذاب آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس بندے کو بلند و بالا پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دو جو فعل لوط کا ارتکاب کرتا ہے، جو
لوتی قوم والا عمل فعل کبھی کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا چچا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اس کو بلند پہاڑی پہ کھڑا کر کے اوپر سے دھکا دو اور نیچے گرا دو، اوپر سے پتھروں کی بارش کرو، اتنے پتھر مارو کہ وہ مردود مر جائے۔ ایسا عمل کرنے والا زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جس چیز کو ہمارے ملک میں قانون کی حیثیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اس کو پسند نہیں کرتے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن کے مقابلے میں ایسا باغی قانون اور باغی بل پاس کرانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر مسلمانوں کی ابھی تک اتنی اکثریت موجود ہے کہ ایسے غلط بل اور قانون اسمبلی میں کبھی پاس، سب کہہ دے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اور کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ او لوگو، ایسے خاندان کے اندر شادی کرو جس خاندان کے اندر عورتیں اپنے خامدوں سے محبت بھی کرتی ہیں، اور ایسے خاندانوں میں شادیاں کرو جہاں خاندان کے اندر عورتیں ایسی ہیں جو بچے زیادہ دینے والی ہیں، بچوں سے تنگ ہونے والی، بچے دوڑا ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، یہ نعرہ لگانے والی نہ تزوج الودود الولود۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے ساتھ نفرت کرنے والی بھی نہ ہو، اولاد سے تنگ ہونے والی بھی نہ ہو، اولاد زیادہ جننے والی ہو اور تمہارے ساتھ محبت کرنے والی ہو، اور جب اولاد تمہاری زیادہ ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ قیامت والے دن میں محمد اس امتی پہ فخر کروں گا جس کے بچے، بولو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیر، ہاں، جس کی اولاد ڈیرہ دا۔ آپ کے تو ماشاءاللہ ڈیرہ سے بھی ڈبل ڈیرہ ہے۔ میرے خیال میں اللہ کے رسول دن قیامت کے پٹھانوں پہ زیادہ فخر کریں گے، ہم پنجابی پیچھے ہی رہ جائیں گے، ہم دنیا میں نعرہ لگاتے رہیں گے بچے دو ہی اچھے، اور یہ ماشاءاللہ سنچری کرتے ہیں، اس سے پہلے بریک ہی نہیں لگاتے، تو پھر سب سے زیادہ فخر اللہ کے رسول اس قوم پہ کریں گے جس قوم کو آپ نے بتلایا کہ میری امت کے اندر اضافہ کرو، میری امت باقی تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی، اور دن قیامت کے یہ بات ویسے فخر ہوگی۔ 120 صفحے پورے پیغمبر جتنے دنیا میں آئے ہیں تمام پیغمبروں کی امتوں کو جمع کیا جائے گا تو 120 صفحے بنے گی، اس میں 80 صفحے محمد پاک کی امت کی ہوں گی، اس میں پٹھان زیادہ ہوں گے۔ ہاں ماشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ تو ہمیں کہنا چاہیے جو بھی 2 تک ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جی توجہ ہے؟ آپ تو کہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رزق کون دیتا ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے، تب تو اللہ فرماتے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، نہ منصوبہ بندی کرو، نہ رکاوٹیں بناؤ، نہ روکو، جس نے آنا ہے وہ آ کے رہے گا، اگر آپ روکیں گے تو وہ زبردست خان بن کے راغ لے دے، زبردست خان، سبحان اللہ۔ آپ جو نام رکھتے ہیں وہ بھی مجھے بڑا تعجب، سمندر خان،
دریا ادھر ابھی سیلاب آیا ہے نا، سیلاب کے دوران بچہ پیدا ہو گیا دریا کے کنارے اور نیچے سیلاب تھا. جب انہوں نے نام رکھا کہ اب اس کا کیا نام رکھے، انہوں نے کہا اس کا نام رکھو دریا خان، کوئی سیلاب خان. جاگ رہے ہیں؟ ہمارے ٹیکسلا میں ایک پٹھان ہے، اس کا نام ہے ظلم خان. لا حول ولا قوت الا باللہ. ظلم خان، جو نام ذہن میں آیا وہ نام بن گیا، جو بات زبان پہ آئی وہ نام بن گیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی اولاد کے نام اچھے رکھے کرو. اپنی اولاد کے نام، اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. نام رکھے کرو تو انبیاء کے ناموں کے ساتھ ملا کے نام رکھے کرو، تو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ان کی نسبت کر کے نام رکھا کرو، تو نام رکھنے کا مزہ بھی کچھ اور آئے گا. اگر بندے کا بیٹا پیدا ہو تو نام رکھے ابو بکر، نام رکھے عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، ابو سفیان، امیر معاویہ. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جاگ رہے ہیں؟ انہوں نے بھی نام رکھے ہیں. جاگ رہے ہیں؟ بوری خان، یہ بھی نام سنا ہے. جو نام آپ زبان سے نکالے وہ آپ کی قوم میں وہ نام کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا. مگر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جو بندہ میری امت میں اضافہ کرے گا دن قیامت کے میں محمد اس اپنے امتی پہ فخر کروں گا. اس لیے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. کیوں؟ جس کا میں نے دنیا میں آنا لکھا ہوا ہے وہ دنیا میں آ کے رہے گا. منصوبہ بندی کرو تب بھی وہ آئے گا، قتل کے ترتیب بناؤ تب بھی وہ آئے گا، آپ مارنے کی کوشش کریں تب بھی وہ آئے گا. جس کا میں نے دنیا میں رزق لکھا ہوا ہے، جس کا دنیا میں میں آنا جینا چلنا پھرنا کھانا پینا لکھا ہوا ہے، وہ ایک زمانے میں دنیا میں آ کے رہے گا. کسی کے روکنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حکم ارشاد فرما دیا، اعلان فرما دیا کہ لوگوں ہو نوجوانوں نکاح کی جب طاقت ہو جائے تو نکاح کر لیا کرو. اس نکاح کے اندر تمہارا فائدہ یہ ہوگا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. تیری آنکھیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، تیری شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی، کبھی گناہ کا تو ارتکاب نہیں کرے گا. اس لیے اللہ پاک نے جب حکم دیا تو حکم کے اندر یہ بات اعلان فرما دی او لوگو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کے پاک پیغمبر نے اس لیے حکم دے دیا ہے او لوگو تناکحوا وتوالدوا وتکاثروا بالاولاد فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. اور لوگوں قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ کی امت باقی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی. لواء الحمد کا جھنڈا میں اٹھاؤں گا، اس جھنڈے کے نیچے جتنی میں محمد کی امت ہوگی اتنی کسی نبی کی نہیں ہوگی. جتنا میرے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جتنا میرے ماننے والے ہوں گے، اتنا تو کسی پیغمبر کے ماننے والے نہیں ہوں گے. کوئی ایسے پیغمبر بھی ہوں گے کسی کے ساتھ 80 بندہ ہوگا، کسی کے بعد 100 بندہ ہوگا، کسی کے پاس 10 بندے ہوں گے. کسی پیغمبر کے
پاس ایک ماننے والا بھی نہیں ہوگا، وہ پیغمبر تنے تنا کے لکھنا ہوگا، لیکن جب محمد الرسول اللہ کا نمبر آئے گا تو 120 صفوں کے اندر 80 صف اکیلے تنہا محمد الرسول اللہ کی امت کی شمار کی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان خاندانوں کے اندر شادی اور نکاح کیا کرو جہاں اولاد دینے سے وہ خاندان والے آر نہیں سمجھتے اور رکاوٹ بھی نہیں ڈالتے اور پریشان بھی نہیں کرتے، خوشی خوشی اللہ کے نبی کی امت میں اضافہ کرنے کے اندر وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر نکاح کا ایسا حکم آیا، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ بہترین طریقہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت میں موجود ہے۔ نکاح کرنے والا جو نکاح کرتا ہے وہ زنا سے بچ جاتا ہے، جو نکاح کرتا ہے وہ بدکاری سے بچ جاتا ہے، جو نکاح کرتا ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، جو نکاح کرتا ہے وہ غلط کاری سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا او لوگو النکاح من سنتی، یہ جو نکاح آپ کرتے ہیں یہ خوبصورت رشتہ جوڑنے کا طریقہ میں محمد نے تجویز کیا ہوا ہے۔ میں نے خود اپنی بیٹیوں کا نکاح پڑھایا، میں نے خود اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ زہرا، جس کے بارے میں نبی کریم فرماتے ان فاطمہ بضاعۃ منی، یہ جو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ جو ہے میرا دل اور میرا کلیجہ ہے۔ حتیٰ کہ حد تک آپ نے فرما دیا او لوگوں من آذا فقد آذانی، جس بندے نے ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے میری فاطمہ کو غصہ دلایا، جس نے میری فاطمہ کو ایذا پہنچائی، اللہ کے نبی فرماتے اس نے ایذا مجھے پہنچائی ہے، اس نے تکلیف مجھے دی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ لا تنکحوا المشرکات، کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنا۔ ایک موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ فاطمہ کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، حضرت علی فاطمہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں دوسرا نکاح بھی کر لوں، اور وہ دوسرا نکاح اس جگہ پہ کر رہے ہیں جس جگہ پہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ابو جہل کی بیٹی غورہ اس کا نام ہے، اس سے نکاح کرنے کا پروگرام بنایا۔ جس وقت فاطمہ کو پتہ چلا کہ میری موجودگی میں ایک مشرک باپ کی مشرکہ بیٹی سے علی نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا نے حسن کو اپنی انگلی سے لگایا، حسین کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، سیدھی اپنے باپ محمد الرسول اللہ کے گھر میں چلی آتی ہے اور رو رہی ہیں بلسین کے اندر بیٹھ کے۔ نبی پاک جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں تو فاطمہ رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے او فاطمہ کبھی نہ روئے، آج کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی بابا او بابا میں علی کے گھر آج کے بعد نہیں جاؤں گی۔ نبی پاک فرماتے فاطمہ خیر تو ہے؟ فاطمہ زہرا کہنے لگی یا رسول اللہ اس لیے نہیں جاؤں گی کہ میرے خاوند نے ارادہ کیا ہوا ہے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہنے لگے بیٹی گھر میں ٹھہر، میں اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں این علی، این علی، علی کدھر چلا گیا، علی کہاں چلا گیا؟ نبی پاک اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تلاش وہ کرتا ہے جو عالم الغیب نہیں ہوتا،
تلاش وہ کرتا ہے جو پردوں کے اندر دیکھنے والا نہیں ہوتا، دور کے حالات سے جو واقف نہیں ہوتا وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، گھر سے باہر گلی میں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہاں علی لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے مٹی بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جب قریب جاتے ہیں ضرب برجلہ، اپنے پاؤں مقدس کے ساتھ علی کو یوں پاؤں اپنا مس کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کے کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اٹھ مٹی کے پلار، توجہ ہے، ہاں مٹی کے باپ اٹھ جا۔ حضرت علی اٹھتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تال خلفی، میرے پیچھے پیچھے لگا۔ حضرت علی پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں، سیدھا نبی پاک مسجد کے اندر آتے ہیں، اپنے ممبر پہ چڑھ کے حمد اللہ، کس کی تعریف کرتے ہیں؟ بولو، ممبر پہ جب بندہ آئے تو ممبر پہ بیٹھ کے رب کی تعریفیں کرے۔ کس کی تعریفیں کرے؟ ممبر پہ آئے تو حمد اللہ، اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد کی ہے، اللہ کی ثنا تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں این ابو بکر این عمر، عمر کہاں گیا، ابو بکر کہاں گیا؟ جھگڑا علی کے ساتھ ہے، تلاش ابو بکر کی، جھگڑا علی کے ساتھ ہے، تلاش عمر کی ہے۔ کیوں یا رسول اللہ، ابو بکر سے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا علی کا رشتہ ابو بکر نے کروایا۔ علی کا رشتہ کس نے کروایا تھا؟ جو رشتہ کرانے والے ہوتے ہیں وہ دوست ہوتے ہیں کہ دشمن ہوتے ہیں؟ بولو، دشمن دے کہ دوست دے؟ دوست ہوتے ہیں۔ تو ابو بکر اور علی آپس میں دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دوست ہے۔ تو دوستی کا حق ادا کیا کہ فاطمہ کا رشتہ کس نے کرایا؟ ابو بکر نے، حضرت عمر نے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ابو بکر اور عمر کو۔ جب ابو بکر اور عمر آ جاتے ہیں اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر عمر تم گواہ ہو جاؤ، آپ نے اس علی کا رشتہ مانگا تھا جبکہ یہ غریب بھی تھا، مفلس بھی تھا، اس کی تنگ دستی اور افلاس دنیا کو پتا تھا، اور لوگوں اس کے باوجود میں نے تنگ دستی کو نہیں دیکھا، علی کی غربت کو نہیں دیکھا، آپ کے پیغام کو میں نے آگے کیا اور میں نے علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دیا، لیکن اب یہ میری بیٹی کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی غورہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لہٰذا سن لو، ابو بکر تم بھی سن لو، عمر تم بھی سن لو، اور کائنات والے تم بھی سن لو، اور بٹخیلا والے تم بھی سن لو، اللہ ڈھنڈ والے تم بھی سن لو، واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ عند رجل واحد ابدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے کبھی یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی گھر کے اندر رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، عدو اللہ کی بیٹی بھی ہو، اللہ کے دوست کی بیٹی بھی ہو، اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ہو، اور وہ آ کے ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی بندے کے ساتھ نکاح کر لیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، میں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی کو سامنے کھڑا کر کے کہا اگر تو نے شادی کرنا ہے طلق ابنتی، جلدی کر میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دے، بیٹی فاطمہ کو طلاق دے کے جہاں مرضی نکاح کر لے، اب تو آزاد ہو جائے گا۔ حضرت علی ہاتھ جوڑ کے کہتے میں معافی مانگتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، رونے بھی لگے، معافی بھی مانگنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ جو نسبت تیرے ساتھ میری لگی ہوئی ہے، نبی سسرائے علی داماد ہے،
یہ نسبتیں جو ہیں اللہ جو فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، میں نے تمہیں سسرال والا بنایا۔ دیکھو علی کے سسرال والے کون ہیں؟ محمد علی کا سسرال ہے، خدیجہ علی کا سسرال ہے، فاطمہ علی کا اہل و عیال ہے۔ اتنی بڑی اونچی نسبتیں جب مل جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو اب علی نے معافی مانگ لی ہے تو میں نے علی کو معاف کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔